اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مجھے امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم دوستو، ایک دیہات کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان جس کی تعلیم بھی نہیں تھی اور شکل بھی عام سی تھی، اس کی ایک خوبصورت کزن تھی۔ اس نے کہا کہ میں اپنے اس کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اس لڑکے کے والدین نے لڑکی کی والدین پر زور دیا۔ ان کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر لڑکی کے والدین نے لڑکی سے پوچھا تو اس نے شروع ہی میں ہاں کر دی۔ شادی ہو گئی اور رخصتی بھی ہو گئی، لیکن جیسے ہی لڑکی کچھ عرصہ لڑکے کے ساتھ رہی تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بالکل جاہل ہے۔ لڑکی سوچ میں پڑ گئی کہ نہ اس کی عقل ہے نہ اس کی شکل ہے، میری ساری زندگی اس کے ساتھ کیسے گزرے گی۔ چنانچہ اس لڑکی نے دل ہی دل میں اس نوجوان کو ناپسند کرنا شروع کر دیا، مگر خاموش رہی۔ وہاں پر رواج تھا کہ شادی کے کچھ عرصے بعد دلہنیں اپنے والدین کے گھر جاتی تھیں۔ یہ لڑکی بھی اپنے والدین کے گھر آئی۔ اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اب وہ دوبارہ کبھی اس گھر میں نہیں جائے گی، لیکن اس کی والدین کے سامنے بات کرنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ایک تو قریب کا رشتہ تھا، دوسرا وہ شروع ہی میں ہاں کر چکی تھی۔ 2-4 دن کے بعد خاوند لینے آ گیا۔ والدین نے کہا، بیٹی تیاری کرو، تمہارا خاوند تمہیں لینے آیا ہے، جاؤ اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ چنانچہ لڑکی نے اپنا سارا سامان باندھا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ ان دونوں کو ایک گاؤں سے گزرنا تھا۔ راستے کے دوران بیوی نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ قریب ہی ایک کنواں موجود تھا۔ خاوند نے کنویں کے قریب پڑی ایک بالٹی کنویں میں ڈالی اور پانی نکالنا شروع کر دیا۔ شیطان نے بیوی کے دل میں ایسا وسوسہ ڈالا کہ اس نے پیچھے سے اپنے خاوند کو دھکا دیا اور وہ کنویں میں جا گرا۔ لڑکی نے سوچا وہ مر گیا ہوگا اور اب ہمیشہ کے لیے میری اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ سوچ کر وہ واپس اپنے والدین کے گھر آ گئی اور ان کے سامنے جا کر عورتوں والا مکر کیا۔ آپ کو تو پتا ہے عورتیں مکر میں کتنی مشہور ہوتی ہیں۔ اس نے اپنے والدین سے کہا اس کا شوہر اس کو بٹھا کر کہیں چلا گیا۔ وہ کافی وقت تک اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ وہ اس ویرانے میں کافی دیر تک بیٹھی رہی۔ اسے خوف آیا کہ اگر کوئی غیر مرد وہاں آ گیا تو اس کا کیا ہوگا، اور اس کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ کیونکہ اس کی جان اور عزت کو خطرہ تھا، اس لیے وہاں سے اٹھ کر واپس گھر آ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ اس کا شوہر تو بڑا ہی بے پرواہ انسان ہے، اس کو بٹھا کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ یہ سن کر لڑکی کے والدین کو بھی بہت غصہ آیا کہ ہماری بیٹی کو یہ اس طرح بٹھا کر کہاں چلا گیا، اس کو اس نے کیسے لاوارث چھوڑ دیا۔ کیا ہم نے اس کو اپنی بیٹی اس لیے دی تھی کہ ہماری بیٹی کو لاوارثوں کی طرح چھوڑ کر چلا جائے؟ اب میرے دوستو ذرا ادھر کی بات سنیے۔ جب اس کی بیوی نے اسے دھکا دیا تھا تو اس نے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے۔ ہاتھ پیر مارنے کے دوران اس کے ہاتھ میں ایک رسی آ گئی۔ یہ رسی اس کنویں کے ساتھ موجود ڈول کی تھی۔ اس نے اس رسی کو پکڑ لیا اور پانی میں ڈوبنے سے بچ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ہمت کر کے اس رسی کے سہارے اوپر چڑھنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ کنویں سے باہر ہی آ گیا۔ اس کنویں سے باہر نکلنے کے بعد اس نے سوچا اب وہ کیا کرے۔ اسے ہرگز یہ امید نہ کی تھی کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ ایسا کرے گی۔ وہ کہنے لگا خیر ہے، میں دوبارہ اس کو لینے چلا جاتا ہوں، اور وہ واپس لڑکی کے گھر آ گیا۔ جب وہ لڑکی کے گھر آ رہا تھا تو اس دوران اس کے کپڑے سوکھ گئے۔ جیسے ہی وہ لڑکی کے گھر میں داخل ہوا تو لڑکی کے والدین نے اس کو باتیں سنانا شروع کر دیں۔ کہنے لگے تو کیسا بے عقل انسان ہے کہ ہماری بیٹی کو اکیلے چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا، تو کتنا لاپرواہ ہے۔ یہ سب باتیں وہ شخص چپ کر کے سنتا رہا۔ آخر میں بس اتنا کہا، ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن مہربانی کر کے اب آپ اپنی بیٹی کو میرے ساتھ بھیج دیجیے، ہمیں گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ جب والدین نے دیکھا کہ وہ اپنی اس غلطی پر شرمندہ ہے تو اپنی بیٹی سے کہا چلو بیٹی تم اس کے ساتھ چلی جاؤ،
اب وہ دوبارہ ایسا نہ کرے گا، تو اس کے ساتھ دوبارہ چل پڑی۔ لیکن اس کے دل میں ملال تھا کہ اگرچہ یہ تھوڑا بد شکل تھا اور بالکل ان پڑھ تھا، لیکن اس نے میرے والدین کے سامنے میرے عیب کو چھپایا۔ اس کا دل بڑا ہے، اگر یہ کہیں میرے والدین کو سارا ماجرا بتا دیتا تو میں اپنے والدین کو چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ اپنے خاوند کی اس ایک بات پر اس بیوی کے دل میں اس قدر محبت پیدا ہو گئی کہ اس نے اپنی ساری زندگی اپنے خاوند کی محبت میں گزار دی۔ محترم عزیز دوستو، اس شخص کو اس کی شکل، اس کے پیسے، اس کے عہدے یا اس کے علم سے نہ ناپیں، یہ دیکھیں کہ اس انسان کا دل کیسا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔